السلام علیکم دوستو جب خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کیا گیا تو آل عثمان کو راتوں رات یورپ بھیج دیا گیا۔ شاہی خاندان نے التجا کی کہ یورپ ہی کیوں، ہمیں اردن، مصر، شام یا کسی عرب علاقے میں ہی بھیج دیا جائے۔ دشمنوں نے اپنے آتش انتقام کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آخری درجے تک عثمانی خاندان کو ذلیل کیا۔ چنانچہ کسی کو یونان میں یہودیوں کے مسکن اور کسی کو یورپ روانہ کیا گیا اور سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان محمد وحید الدین کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دیا گیا اور ان کو ملک بدر کر دیا گیا، جو 17 نومبر کو بذریعہ برطانوی بحری جہاز مالٹا روانہ ہو گئے۔ ان کی تمام جائیدادیں ضبط کر لی گئیں، یہاں تک کہ ان کے پاس ایک پائی تک نہ رہنے دی۔ دوستو، کہا جاتا ہے سلطان وحید الدین کے شہزادے منہ چھپا کے پیرس کی گلیوں میں کاسہ گدائی لیے پھرتے تھے کہ کوئی انہیں پہچان نہ پائے۔ جب سلطان کی وفات ہوئی تو کلیسا ان کی نیت کو دینے کو آمادہ نہ ہوا، کیونکہ دکانداروں کا قرض ان پہ چڑھا ہوا تھا۔ بالآخر مسلمانوں نے چندہ اکٹھا کر کے سلطان کا قرض ادا کیا اور ان کی میت کو شام روانہ کیا اور وہاں وہ سپرد خاک ہوئے۔ 20 سال پہلے جنہوں نے سب سے زیادہ ان کے بارے دریافت کیا اور ان کی خبر گیری کی، وہ ترکی کے وزیر اعظم عدنان مندرس تھے۔ شاہی خاندان کی تلاش کے لیے وہ فرانس گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے پوچھ گچھ کی۔ پیرس میں جا کر وہ لوگوں سے کہتے تھے، مجھے میرے ابا و اجداد اور مجھے میری ماؤں کا پتہ بتائیں۔ بالآخر ایک اطلاع ملنے پر وہ پیرس کے ایک چھوٹے سے گاؤں پہنچ کر ایک چھوٹے سے کارخانے میں داخل ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ سلطان عبد الحمید کی زوجہ 85 سالہ ملکہ شفیقہ اور ان کی 60 سالہ بیٹی شہزادی عائشہ اس کارخانے میں معمولی اجرت پر برتن دھو رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر مندرس اپنے آنسو نہ روک سکے اور زاروں قطار رو پڑے۔ پھر ان کا ہاتھ چوم چوم کر کہنے لگے، مجھے معاف کیجیے، مجھے معاف کیجیے۔ شہزادی عائشہ نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا، میں ترک وزیر اعظم عدنان مندرس ہوں۔ بس اتنا سننا تھا کہ وہ بول اٹھیں، اب تک کہاں تھے؟ بس یہ کہہ کر وہ خوشی سے بے ہوش ہو گئیں۔ عدنان مندرس جب واپس انقرہ گئے تو انہوں نے جلال بیار سے کہا کہ میں آل عثمان کے لیے معافی نامہ جاری کرنا چاہتا ہوں اور اپنی ماں کو واپس لانا چاہتا ہوں۔ بیار نے شروع میں تو اعتراض کیا، مگر مندرس کے بار بار اصرار پر صرف عورتوں کو واپس لانے کی تائید کی۔ پھر عدنان مندرس خود فرانس گئے اور ملکہ شفیقہ اور شہزادی عائشہ کو فرانس سے واپسی ترکی لے کر آئے، مگر شہزادوں کے لیے معافی نامہ جاری کر کے واپس ترکی لانے کا سہرا محروم اربکان کے سر جاتا ہے جب وہ وزیر اعظم کے منصب پر فائز تھے۔ دوستو، بعد میں عدنان مندرس پر جھوٹا مقدمہ بنا کر ان کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ ان پہ جھوٹا الزام یہ تھا کہ انہوں نے سرکاری خزانے سے ملکہ اور شہزادی عائشہ پر خرچ کیا ہے، جن کو وہ فرانس سے وطن واپسی لائے تھے۔ وہ ہر عید پہ ملکہ اور شہزادی کے پاس جاتے اور ان کے ہاتھ چومتے اور اپنی جیب سے 10,000 لیرہ ملکہ کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔ دوستو، یہ سلوک ہے نام نہاد جمہوریت پسندوں اور اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ نہ کوئی مروت، نہ شرافت، نہ صلح رحمی، نہ اخلاق کا پاس، نہ قدروں کا لحاظ۔ یہ جو قومیت اور وطن کا راگ الاپتے ہیں اور نعرے لگا لگا کر ان کی زبانیں نہیں تھکتی، ان کا مقصد بجز اس کے اور کیا ہے کہ اسلامی اخوت سے لوگوں کا رشتہ کاٹ دیا جائے اور اس مقدس رشتے کے تانے بانے کو بکھیر دیا جائے اور اس کو ایسے رشتوں میں بدل دیا جائے جن میں احترام ذات مفقود ہے اور انسانی رشتوں کا کوئی پاس اور لحاظ نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ عثمانی خاندان آپ کہاں ہیں اور کیا کرتے ہیں تو نیچے کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا، ہم ویڈیو بنائیں گے۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیں اجازت، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔